تو جناب اب باری آتی ہے ان لوگوں کی کہ جن کے پاس کاروبار کے لیے سرمایہ موجود نہیں ہے، اور نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان سمیت پوری دنیا میں انسانوں کی اکثریت کو یہی صورتحال درپیش ہے۔ ایسے خواتین و حضرات کو سرمایہ جمع کرتے ہوئے وقت تو ضرور لگ جائے گا، لیکن آخرکار جائیں گے وہ بھی کاروبار ہی کی طرف۔ سرمایہ کے بغیر تمام لوگوں کو پہلے اپنے آپ کو کمانے کے قابل بنانا ہوگا، اور اس کے لیے ان کو جو سب سے اہم چیز درکار ہوگی وہ ہے کوئی نہ کوئی سکل، یعنی کہ ہنر۔ اور میں وہ پرانے زمانے کی فلموں کی کہانیوں کی طرح کسی پرانی سی مشین پر سلائی کڑھائی کر کے گزر بسر کرنے کی ہرگز بات نہیں کر رہا۔ یقیناً سلائی کڑھائی میں بالکل کوئی آر نہیں ہے، بلکہ سلائی کڑھائی سے بہت سے لوگوں اور ان کے بچوں کی زندگیاں بنی ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں ایسی سکلز کی کہ جن میں محنت بھی بہت زیادہ نہ ہو اور پیسہ بھی نسبتاً زیادہ آئے۔ آج کے زمانے میں خاص طور پر انٹرنیٹ کی وجہ سے صحیح اور موزوں سکلز کی موجودگی میں کم وقت میں زیادہ پیسہ کمانے کے بہت سے مواقع موجود ہیں۔ البتہ میں ایسے بہت سے لوگوں سے مل چکا ہوں کہ جن کا یہ کہنا ہے کہ ان کے اندر اتنا صبر نہیں ہے کہ وہ پہلے تو کمپیوٹر پر بیٹھ کر کام سیکھیں اور اس کے بعد سارا دن کمپیوٹر پر نظر ٹکا کر کام کریں۔ ایسے لوگوں کو یا تو اپنے ہاتھوں سے کچھ بنا کر مزہ آتا ہے یا پھر ان کو چل پھر کر کام کرنے میں زیادہ مزہ آتا ہے۔ اس لیے ہم لوگ پہلے ان لوگوں کے بارے میں بات کریں گے کہ جو انٹرنیٹ پر کام کر کے پیسہ نہیں کمانا چاہتے، لیکن ان لوگوں کے پاس کیونکہ سرمایہ موجود نہیں، اس لیے کاروبار کی آپشن نہ ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کو بھی کوئی نہ کوئی ہنر سیکھ کر کام کرنا پڑے گا۔ اس لیے پیسہ کمانے کے لیے ان لوگوں کو بھی ہنر کی اتنی ہی ضرورت ہے۔ اور ہنر اچھی طرح کیسے اور کہاں سے سیکھے جاتے ہیں یہ میں انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ تو میں مخاطب ہوں ان تمام خواتین و حضرات سے کہ جو کمپیوٹر پر کرنے والا کام نہیں سیکھنا چاہتے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے کسی سے یہ معلوم کرنا ہے کہ آپ کے شہر میں حکومت کا بنایا ہوا ووکیشنل ٹریننگ سینٹر یا ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کس جگہ پر ہے۔ پاکستان کے تمام صوبوں کے زیادہ تر شہروں میں وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے بہت سے ٹریننگ سینٹرز بنا رکھے ہیں کہ جو عام عوام کو ہنر سکھانے کا کام کرتے ہیں، اور ان ٹریننگ سینٹرز میں ہزاروں قسم کے ہنر سکھائے جاتے ہیں، جیسے ویلڈنگ، پلمبنگ، بیوٹی پارلر کا کورس، اے سی ریپیئر، ٹیلرنگ اور ہزاروں اقسام کے کورسز۔ آپ کسی بھی ہنر کے سیکھنے کا سوچیں تو زیادہ تر توقع یہی ہے کہ آپ کے مقامی ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں وہ ہنر سکھایا جا رہا ہوگا، اور وہ بھی انتہائی کم قیمت پر۔ اسی لیے ہر سال لاکھوں لڑکے لڑکیاں، مرد اور عورتیں ان اداروں سے ہنر سیکھ کر نکلتے ہیں اور باعزت طریقے سے اپنا رزق کماتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اپنے لوکل انسٹیٹیوٹ میں جانا ہے اور وہاں جا کر ان لوگوں سے وہاں کروائے جانے والے تمام کورسز کی لسٹ لینی ہے، اور اس لسٹ کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے اور یہ اندازہ لگانے کی کوشش کرنی ہے کہ آپ کے لیے کون سا کام موزوں رہے گا۔ اور اگر اس لسٹ میں موجود کسی ہنر کا نام آپ کو پڑھ کر سمجھ میں نہیں آتا تو آپ نے وہاں پر موجود لوگوں سے تفصیل میں پوچھنا ہے کہ یہ کیا کام ہے اور کس طرح سے ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ممکن ہو تو آپ نے اپنے پسند کے کاموں کو وہاں پر ہوتے ہوئے بھی لازماً دیکھنا ہے۔ ہنر کا انتخاب کرنے کے لیے آپ نے جلدی ہرگز نہیں کرنی۔ آپ نے اس لسٹ کو گھر لے کر آنا ہے اور گھر آ کر گوگل اور یوٹیوب پر ویڈیو سرچ کرنی ہے، اور ان ویڈیوز میں یہ دیکھنا ہے کہ یہ تمام کام کیسے ہوتے ہیں اور ان میں کیا کیا ہوتا ہے۔ آپ نے تسلی سے اس ساری لسٹ کے اوپر تحقیق کرنی ہے اور پھر جا کر کسی ہنر کا انتخاب کرنا ہے۔ لیکن ہنر کا انتخاب کرتے ہوئے آپ نے چند چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ پہلی چیز یہ کہ وہ کام بہت آہستہ آہستہ اور بہت محنت سے ہونے والا نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ اس کام میں پیسہ کم ہے یا زیادہ۔ مثال کے طور پر اگر آپ ایک عام سے الیکٹریشین بن کر پورے دن میں 50 چھوٹے چھوٹے کام کر کے جتنا پیسہ کمائیں گے، اس سے کہیں زیادہ پیسہ آپ صرف چند گھنٹوں میں جنریٹر یا اے سی ریپیئر کر کے کما سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک خاتون عام سا پارلر کا کام سیکھ کر پورے دن میں جتنی محنت کر کے جتنا پیسہ کمائیں گی، اس سے کہیں زیادہ پیسہ چند گھنٹوں میں وہ کوئی ایڈوانس سا بیوٹی پروسیجر پرفارم کر کے کما سکتی ہیں، بشرطے کہ انہوں نے کوئی ایڈوانس سا کورس کیا ہو۔ اگلی جس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ جس ہنر کا آپ نے انتخاب کیا ہے وہ بہت نایاب نہ ہو۔ مثال کے طور پر کچھ لوگ ایسی مشینوں کو چلانا سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جن کی قیمت کروڑوں میں ہوتی ہے، اور پورے شہر میں صرف ایک یا دو کمپنیوں کے پاس وہ مشین موجود ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ پورے شہر میں صرف ایک یا دو جگہ پر کام کر سکتے ہیں، اور وہ بھی اس صورت میں کہ اگر وہاں پر آسامی خالی ہو تو، اور کل کو آپ وہ مشین خرید کر خود بھی کام شروع نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی قیمت ہی اتنی زیادہ ہوگی کہ اسے کوئی نیا کام کرنے والا خرید ہی نہیں سکے گا۔ لہٰذا آپ نے ایسے کام کا انتخاب کرنا ہے کہ جس میں اندرون ملک اور بیرون ملک دونوں جگہوں پر ہی بہترین مواقع موجود ہوں، اس میں پیسہ بھی بہت ہو اور کل کو آپ خود بھی اپنا کام شروع کر سکیں، اور اس کے علاوہ اس کام کو بڑھایا بھی جا سکے۔ ایک اور بہت اہم بات کہ جس کا آپ نے خیال رکھنا ہے اور وہ یہ ہے کہ جس کام کا آپ انتخاب کریں وہ ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو دن کے 8 سے 10 گھنٹے سے زیادہ کرنا پڑے، خاص طور پر اس صورت میں کہ آپ کسی کے ہاں ملازمت کر رہے ہوں۔ لیکن اگر آپ اپنا کام شروع کرتے ہیں تو اس صورت میں بھاری ذمہ داری آپ کے اپنے کندھوں پر آن پڑے گی، اور ہو سکتا ہے کہ پھر آپ کو پورا دن بھی کام کرنا پڑے۔ البتہ ملازمت کی نسبت آپ کی آمدنی کہیں زیادہ ہوگی۔
اگلی وہ انتہائی اہم بات کہ جس کا آپ نے ہنر کا انتخاب کرتے ہوئے خاص خیال رکھنا ہے، وہ یہ کہ جس ہنر کا آپ انتخاب کریں وہ ایسا ہو کہ جس کی نہ صرف موجودہ دور میں بلکہ مستقبل قریب میں بھی ڈیمانڈ ہو۔ پاکستان کے بعض انسٹیٹیوٹس میں بہت ہی دقیانوسی کورسز کروائے جاتے ہیں کہ جن کی موجودہ دور میں بالکل کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ ذاتی طور پر میرے ایک کزن کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ جس نے پورا 1 سال انسٹیٹیوٹ میں لگانے کے بعد یہ پایا کہ اس نے جو کورس وہاں سے کیا تھا اس کی مارکیٹ میں کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے، اور ایسا بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ نے بہت محتاط رہنا ہے۔ کورسز کی لسٹ میں سے 3-4 کورسز کو چن کر پھر ان کے بارے میں تحقیق کرنی ہے کہ ان میں سے کون سا کورس آپ کو زیادہ دلچسپ لگتا ہے، اور کیا وہ کورس ان نکات پر پورا اترتا ہے یا نہیں کہ جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ اور پھر جب آپ کورس کا انتخاب کر کے کام سیکھنا شروع ہو جائیں تو آپ نے شروع ہی سے اپنے اساتذہ سے نوکری اور کاروبار کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنا شروع کر دینی ہے، اور اسی وقت سے یہ منصوبہ بندی بھی شروع کر دینی ہے کہ یہ کورس ختم کر کے آپ کس طرح سے پیسے کمانا چاہتے ہیں۔ آپ کے اساتذہ کیونکہ اس اسٹیج سے گزر چکے ہوتے ہیں اور ان میں سے بہت سے اپنا کاروبار بھی کر رہے ہوتے ہیں، لہٰذا وہ اس بارے میں آپ کی بہترین طریقے سے رہنمائی کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ نے اپنے اساتذہ سمیت بہت سے لوگوں سے بات چیت کرنی ہے اور انٹرنیٹ پر بھی لازماً تحقیق کرنی ہے۔ اگر تو آپ کے پاس تھوڑا بہت سرمایہ موجود ہے تو کورس ختم ہونے کے بعد 2-3 ماہ کسی جگہ پر کام کر کے تجربہ حاصل کیجیے اور پھر اپنا کام شروع کر لیجیے۔ اور اگر سرمایہ نہیں ہے تو کہیں نوکری تلاش کرنے کے لیے اپنے اساتذہ کی مدد حاصل کیجیے، مگر اس صورت میں بھی آپ کا ہدف یہی ہونا چاہیے کہ آپ نے کسی نہ کسی طرح اپنے کام کے لیے پیسہ اکٹھا کرنا ہے۔ یقیناً آپ اس سٹیج پر مختلف مراحل سے ہوتے ہوئے پہنچیں گے، لیکن آپ نے ہدف کی جانب ہر وقت گامزن رہنا ہے، اور پھر جب سرمایہ جمع کر کے آپ اپنا کام شروع کر دیں تو آپ نے بھی انہی نکات پر چل کر وہی اقدامات اٹھانے ہیں جو شروع میں ان لوگوں کو تجویز کیے گئے تھے کہ جن کے پاس اپنے کاروبار کے لیے سرمایہ موجود تھا۔